السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے بیان کیا ہے کہ شہر المحرم میں روزہ رکھنا بہت بڑی فضیلت ہے، اور شہر محرم میں رافضہ شیعہ جو لوگ ہیں ان کی مجالس میں جانا بہت بڑا گناہ ہے، رونق بخشنا۔ کچھ ایسے کام ہیں کہ جو راج ان کو شیعوں نے کیا، رافضیوں نے کیا، اور مسلمان بھی شریک ہو گئے۔ ان میں سب سے پہلے جو بدعات میں سے ایک بدعت ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ عورتیں قبرستان جا رہی ہیں۔ پوچھا کیوں بھائی؟ قبروں پر مٹی ڈالنے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے بغیر کسی تردد کے کہ لعنت اللہ علی زائرات القبور۔ ایک حدیث میں ہے کہ لعنت اللہ علی زوارات القبور، لعنت ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔ مٹی ڈالنے کیوں جا رہے ہیں محرم میں بھائی؟ قطعاً عورت قبرستان میں نہیں جا سکتی، اور پھر خاص کر کے محرم میں یہ دو غلطیاں ہو گئیں، ایک عورت کا قبرستان میں جانا، ایک محرم میں خاص کر قبرستان میں جا کر مٹی ڈالنا۔ مٹی ڈالیں آدمی مرد، اگر کوئی خطرہ ہو قبر بیٹھ گئی ہے، عورتیں نے نہیں جانا، یہ یاد رکھنا۔ ایک تو اگر عورت جائے گی محرم کے مہینے میں، خاص کر کے کل بدعت ضلالہ کے بدعات میں شامل ہوگی، اور عورت جائے گی خاص کر کے تو لعنت اللہ علی زائرات القبور میں شامل ہوگی۔ ایک بات۔ دوسرا بات ہے کہ عورتوں کا سینہ کو بھی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ کو بھی کرنے والی عورتوں کو سختی سے منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب وشق الجیوب، کہ جس نے سینہ کو بھی کی، گریبان کو پھاڑا، اور فرمایا کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اس نے اس کام کا ارتکاب کیا جو جہالت کے وقت تھا، جاہلیت کے وقت تھا۔ لیس منا سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ اس پر کام کر رہی، عمل کر رہی ہے جو شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اس پر مور نہیں ہے، اپنی طرف سے کر رہی ہے، اور اس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ اس کی گرفت ہوگی۔ تیسرا، محرم کے مہینے میں سنی بھی شادیاں نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کیوں محرم کے مہینے میں نہیں کرتے اور سفر کے مہینے میں نہیں کرتے؟ کہ اس میں سفر پڑ گیا بھائی، بیویاں سفر میں تھیں تو شادی کب کرو گے؟ رمضان میں تو روزے ہوتے ہیں، نہیں کرو گے؟ یار سنیو، ڈوب کے مر جاؤ۔ تم شیعوں کو کافر کہتے ہو، کہیں کام وہی کرتے ہو جو وہ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ قبرستان میں جانا، سینہ کو بھی کرنا، شادیاں محرم میں نہ کرنا، نیازیں چاول پکا پکا کے تقسیم کرنا، سبیلیں لگانا، یہ تمام کی تمام چیزیں شریعت سے ثابت نہیں ہیں۔ یہ وہ بدعات ہیں کہ جو ہمارے ملکوں میں سنیوں میں راج ہیں، سنیوں میں، شیعہ تو بہت دور کی بات ہیں۔ ان سے جس طرح یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے نا تو روزہ رکھنا ہے، ان کی مخالفت کرنی ہے کیونکہ یہ امت اسلامیہ کے یہودی ہیں، ان سے بچنا ہے۔ یہ مسلمانوں کے اور مسلمانوں کی ماں کو گالیاں نکالتے ہیں، روحانی ماؤں کو گالیاں نکالتے ہیں، اور جو ہمارے پیشوا ہیں سلف سارے صحابہ کو گالیاں نکالتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نکالیں گے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ تم ان کی پیروی کرتے ہوئے شادیاں نہیں کرتے محرم کو؟ یا ڈوب کے مرو، کوئی سمجھنے کی بات ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں یا علی مدد، تم بھی کہتے ہو یا علی مدد، یہ بھی کہتے ہیں یا حسین مدد، تم بھی کہتے ہو یا حسین مدد۔ یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد نہیں کہتے، حسین کو مدد کہتے ہیں، حضرت علی مدد۔ اس لیے جو محرم کے مہینے میں سنت کے مطابق کام ہے ان کو کرنا ہے، بدعات کے قطعاً قریب نہیں جانا، نہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے گرفت ہوگی۔ نہ نظر اللہ نیاز حسین دو گے تو شرک اکبر کا ارتکاب کرو گے جو نہ قابل معافی ہے۔
ہم جب تحیات للہ والصلوات والطیبات کہتے ہیں نا، یا اللہ میری تمام قسم کی عبادتیں، مالی ہوں، قولی ہوں، فعلی ہوں، تمام عبادتیں یا رب تیرے لیے ہیں، پھر نماز قبول ہوگی۔ اگر 70 اور کی نیازیں دیتے رہے، ان سے مدد مانگتے رہے، ان کی عبادت کے لیے ذبح کرتے رہے، پکاتے رہے، قطعاً کوئی قبول نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد مردود، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔